حیات خضر ایک ایسا موضوع ہے جو صوفیہ اور علماء کے درمیان ہمیشہ سے ہی موضوع بحث رہا ہے۔ بے شمار قسم کی کتابیں لکھی گئی اور رسالے لکھے گئے اور فتوے دیے گئے، لیکن کسی نتیجے تک پہنچنا آج تک ناممکن رہا۔ حضرت خضر علیہ السلام کا اصلی نام ابو العباس بلیہ بن ملکان تھا۔ محمد طباطبائی نے اپنی تفسیر میں خضر علیہ السلام کا اصلی نام سہالیہ بن ملکان لکھا ہے، جو کہ سام بن نوح کی نسل سے تھے۔ سورہ کہف میں جس نیک بزرگ کا ذکر کیا ہے، جمہور مفسرین کی نظر میں وہ حضرت خضر علیہ السلام ہیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام اپنے خادم یشع بن نون کے ساتھ مجامل بحرین جا رہے تھے تو راستے میں آپ کی ملاقات جس شخص سے ہوئی وہ حضرت خضر علیہ السلام ہی تھے، جن کے پاس علم لدنی تھی، اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں ہونے والے واقعات اور اسرار اور حکمتیں بتائیں۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ خضر علیہ السلام کے معنی سبز چیز کے ہیں، اور آپ جہاں بیٹھتے تھے آپ کی برکت سے وہاں سبز گھاس اگ جایا کرتی تھی، اس لیے لوگوں نے آپ کو خضر کہہ کر پکارنا شروع کر دیا۔ حضرت خضر علیہ السلام کے آباء و اجداد بادشاہ تھے اور مسلمان بھی تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی تھے اور وزیر بھی۔ تفسیر ساوی میں لکھا ہے کہ خضر علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں پر اسلام قبول کیا اور کافی عرصہ ان کی صحبت میں گزارا۔ تفسیر روح البیان میں لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو ابراہیم علیہ السلام کے پڑپوتے تھے، ان کے درمیان اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان تقریباً 400 سال کا فرق تھا، تو اس لحاظ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام سے 600 سال بعد پیدا ہوئے۔ امام بدر الدین عینی شرح صحیح البخاری میں لکھتے ہیں، جمہور کا مذہب یہ ہی ہے اور خضر علیہ السلام نبی ہیں اور حیات بھی ہیں۔ اکثر مشائخ اور صوفیہ بھی اس نظریے کے قائل ہیں۔ شیخ ابو عمر بن صلاح کہتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام جمہور علماء اور صالحین کے نزدیک زندہ ہیں، کیونکہ انہوں نے آب حیات میں غسل کیا تھا۔ بہت سے صوفیہ اکرام کا عالم بیداری میں خضر علیہ السلام سے ملاقات اور رہنمائی لینا ثابت ہے، جس کی بنیاد پر حیات خضر کا سرے سے انکار کرنا مشکل ہوگا۔ اور اسی طرح تفسیر مزیری میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی لکھتے ہیں کہ تمام اشکالات کا حل اسی میں ہے جو حضرت شیخ احمد سہندی نے اپنی مکاشفہ میں فرمایا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں خود خضر علیہ السلام سے اس معاملے کو عالم کشف میں دریافت کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ میں اور الیاس ہم دونوں زندہ ہیں، لیکن اللہ نے ہمیں یہ قوت دی ہے کہ ہم زندہ لوگوں کی شکل و صورت اختیار کر کے اللہ کے حکم اور اذن کے تحت لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ دوسری طرف مفسرین اور محدثین کی ایک بڑی جماعت کا اس نظریے سے انکار کرتے ہوئے نظر آتی ہے۔ امام ابن تیمیہ کا دعویٰ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ صحابہ اکرام سے کوئی ایک بھی صحیح حدیث ایسی منقول نہیں جس میں حضرت خضر علیہ السلام کا زندہ ہونے کا ثبوت ملتا ہو۔ امام ابن حجر، ابن جوزی، ابراہیم بن اسحاق اور ابن تیمیہ کا بھی یہی قول ہے۔ امام ابن حجر نے اس کے رد میں پوری کتاب لکھی ہے جس کا نام الخضر تھا۔ اسی طرح علی بن موسیٰ الرضا نے کہا کہ خضر علیہ السلام کی زندگی کو کیسے صحیح مان لیا جائے جبکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جمعہ و جماعت میں بھی شامل نہیں ہوئے، اور آپ کے ارشاد کے باوجود آپ کے ساتھ
جہاد میں بھی شریک نہ ہوئے، لہذا خضر علیہ السلام کے زندہ ہونے پر اختلاف کثیر ہے، اور یہ پراسرار مسئلہ آج بھی علماء اور صوفیاء کے درمیان موضوع بحث بنا ہوا ہے۔ خضر علیہ السلام کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ میں ضرور بتائیں۔